الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ القول البدی میں آپ کا ایک فرمان نقل ہے، آپ کا ایک قول نقل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک مسلمان بھائی تھا جسے میں نے اس کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، اور میں نے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے سبب پوچھا کس وجہ سے، کس سبب اللہ پاک نے آپ کی بخشش فرمائی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں احادیث لکھا کرتا تھا، میں جب بھی حدیث پاک لکھتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام آتا تو میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی درود پاک لکھا کرتا تھا۔ اس برکت سے اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھا جائے، اس سبب سے بخششوں کے پروانے نصیب ہوتے ہیں۔ میں اور آپ بھی غور کریں، جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی لکھیں تو پورا درود پاک لکھیں۔ صاد یا سلعم لکھنے کی بجائے ہمیں پورا درود پاک لکھنا چاہیے۔ اس درود پاک یا صاد یا سلعم جو لکھ لیتے ہیں، اس پر تو علماء کرام نے فرمایا کہ یہ لکھنا جائز نہیں ہے، پورا درود پاک لکھا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی، اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی لکھیں تو مکمل درود پاک لکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے امید بخشش۔ وہ رب رحمان ہے، وہ رب کریم ہے، رب کی مرضی و منشا بندوں کی بخشش ہے۔ رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت۔ وہ اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ اس کی چاہت، اس کی مرضی یہی کہ بندے بخشے جائیں، اور اس بخشش کے لیے اللہ پاک نے مختلف مواقع ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ کہیں اگر دیکھیں تو پورا مہینہ مکمل رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا، بخششوں کے پروانے لے کر آنے والا مبارک مہینہ ماہ رمضان ہے۔ اور کبھی ہم دیکھیں تو عاشورہ کی مبارک راتیں ہیں، کبھی عید الفطر ہے، کبھی عید الاضحیٰ ہے، کبھی عرفہ ہے، حج کے مبارک ایام ہیں، کبھی ربیع الاول کی 12ویں رات کی صورت میں رحمتوں والی رات عطا کی، کبھی معراج کی رات عطا کی، اور کبھی شب برات کی مبارک رات عطا فرمائی جس کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، کبھی شب قدر عطا کی گئی۔ یہ وہ مبارک راتیں، مبارک دن، مبارک ساعتیں ہیں کہ جن میں بخشش کے پروانے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بخشش پانے والے بن جائیں، وہ اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جن کی وجہ سے بخشش ہو جاتی ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے، تو اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک ذرا غور کیجئے کہ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے 50 سال گناہ کیے ہیں تو اگلے 50 سال توبہ کرتا، لیکن 50 سال نہیں، 50 ماہ نہیں، 50 دن نہیں، 50 گھنٹے نہیں، 50 منٹ نہیں، بلکہ وہ چند گھڑیاں کہ جو اللہ کے خوف سے اور سچی توبہ بندہ کرتا ہے، آنکھ میں آنسو لاتا ہے اس امید پر کہ میری بخشش ہو جائے، اللہ 50 سال کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نہ صرف خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، وہ حی، وہ قیوم، وہ غنی، وہ مغنی، وہ اللہ، وہ مہربان،
صرف خطاؤں کو ہی نہیں بلکہ ان خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتا ہے۔ بس بندے نے کرنا کیا ہے؟ لو لگانی ہے، بڑھنا ہے رب کی رحمت کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، اپنے دل میں اللہ کا خوف لے کر آنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو مغرب کے بعد جیسے ہی رات شروع ہو جائے گی، بڑی ہی اہم رات 15 شعبان المعظم کی یہ رات شروع ہو جائے گی، نصف شعبان کی رات، اہم رات، نازک رات، نہ جانے کس کے بارے میں کیا فیصلہ کر دیا جائے، کس کے بارے میں کیا فیصلہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح کا اقوال لکھے کہ بہت سے کفن دھل کر تیار ہو چکے ہوتے ہیں لیکن پہننے والا بازاروں کی زینت ہوتا ہے، بہت سی قبریں کھود کر تیار ہو چکی ہوتی ہیں لیکن قبر میں جانے والا ہنس رہا ہوتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہوتا ہے، معلوم ہی نہیں ہے کس کے بارے میں کیا فیصلہ ہو۔ جی ہاں، آج ہی کی رات وہ رات ہے کہ جس میں ہماری زندگیوں کے فیصلے ہوں گے، آج ہی کی رات وہ رات ہے کہ جس میں ہمارے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ اس نے آئندہ سال حج کرنا ہے یا نہیں کرنا، اسے کیا دیا جانا ہے کیا نہیں، یعنی سعید و بدبخت دونوں کے حوالے سے آج کی رات میں فیصلے ہونے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں لو لگانی ہے، اپنی زندگی کی خطاؤں سے معافی مانگنی ہے، اس امید پر کہ وہ رحمان بخشنے والا ہے۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا امید بخشش۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام کو مکمل دیکھیے، انشاءاللہ بہت کچھ آج سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں مہمانوں کو دعوت دوں گا، ہمارے مہمان منچ پر تشریف لائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی سنیں گے اور پھر انشاءاللہ امید بخشش ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آج انشاءاللہ قاری ظہور شاہ صاحب سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ شاہ صاحب کو مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ سنگے جوڑے تگڑے ماشاءاللہ مختون راغلی دے زمان تھوڑا تھوڑا اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ عمران مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، جی مرحبا کہتے ہیں عمران بھائی کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ شیخ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ۔ عاصم بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا عاصم بھائی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے آپ؟ ماشاءاللہ۔ نور عالم بھائی مرحبا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں نور عالم بھائی؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کچھ ہی دیر میں آپ راشد نور بھائی کی بھی زیارت کریں گے، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ مسلمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول سن لیتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احزاب کے موقع پر اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں،
میری رائے ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں ان سے کچھ مدد حاصل کر لوں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کافروں کو دوست اور مددگار بنانے کی ممانعت فرمائی گئی. منع کیا گیا کہ کافروں کو نہ تو دوست بنانا ہے اور نہ ہی ان سے مدد لینی ہے. یاد رکھیے کہ کفار سے دوستی اور محبت یہ ممنوع و حرام ہے. انہیں رازدار بنانا، ان سے قلبی تعلق رکھنا یہ ناجائز ہے. البتہ جان یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت میں صرف ظاہری برتاؤ یہ جائز ہے. یہاں صرف ظاہری میل برتاؤ کی اجازت دی گئی ہے. یہ نہیں کہ ایمان چھپانے اور جھوٹ بولنے کو اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لیا جائے، بلکہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا، اللہ اکبر، یہ افضل اور بہتر ہے. جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دے دی لیکن حق کو نہیں چھپایا. آیت میں کفار کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے. اسی سے اس بات کا حکم بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے، غیر مسلموں سے اتحاد کرنا کس قدر برا ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ نور عالم بھائی ہیں. آج دیکھتے ہیں ہمیں نور عالم بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں. اس کیا ارادہ ہے نور عالم بھائی، کون سا کلام سنائیں گے؟ میں جیسے دو کلام ذہن میں ہیں. اچھا. ایک دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، صحیح. داغ فرقت طیبہ. عمران بھائی آپ فرما دیں. یہی پڑھ لیں، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا. پرانی طرز میں پڑھیں، وہ جو پرانی طرز میں. طرز بھی بتا دینا پھر آپ. وہ ہے نا، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو. والی طرز میں پڑھیں. کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ. حسنت جمیع خصالہ. حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ.
زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو برادر اعلیٰ حضرت حضور مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام کے چند اشعار انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دل درد سے بسم کی طرح تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا بسمل کی کر وقت اجل سے تیری چوکھٹ پہ جھکا جل سے تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا قضا سجدے میں ادا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا میں چاہوں گا اس شعر کی وضاحت کر دیں آپ۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، بسمل کہتے ہیں ذبح کیے ہوئے جانور کو، جس پر چھری پھیر دی جائے اور وہ تڑپ رہا ہو، وہ لوٹ رہا ہو، اسی کو رقص بسمل بھی کہا جاتا ہے جی، وہ تڑپنے کو صحیح۔ تو بسمل اس کو کہتے ہیں کہ جس جانور پر چھری پھیر دی جائے، ذبح کیا ہوا جانور ہو، اسے بسمل کہتے ہیں۔
تو برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، یعنی ہمارے دل میں بھی ویسا ہی درد ہو جیسے ذبح کیے ہوئے جانور ہوتا ہے، اور لیکن ہمارے دل پر پھر تسلی کے لیے ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو جب حضور کا دست اقدس آ جائے گا ہمارے دل پر تو درد ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کو یوں لیا جائے نا کہ موت کا وقت ہوگا تو نزا کا جو وقت ہے نا وہ تلوار کے 1000 وار سے زیادہ تیز ہے، وہ بڑا سخت نزا کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں اگر حضور علیہ السلام کا دست شفقت ہمارے دل پر آ جائے نا، ہم پر آ جائے، تو پھر موت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اس تصور کے ساتھ ان اشعار کو پڑھیں، اس کلام کو پڑھیں اور سنیں نا، تو بڑا سرور اور لطف ملتا ہے۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، اور دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ ماشاءاللہ، جب اس شعر کی تشریح بڑی خوبصورت انداز میں بیان کی ہماری میران بھائی، اگر اس شعر کی بھی تشریح فرما دے، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ہماری تو معراج یہی ہے نا کہ حضور علیہ السلام کے روزے پر ہماری جان نکل جائے، حضور علیہ السلام کا جلوہ زیبا اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرما دے، تو اس سے بڑی یقیناً کوئی نعمت نہیں ہے۔ موت کے وقت نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہو جائے، ہمارا جسم مبارک حضور علیہ السلام کے روزے کے سامنے جھکا ہوا ہو، تو یقیناً نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں اگر موت آ جائے تو یقیناً بندے کی نجات یقینی ہوا کرتی ہے۔ وہ کسی شاعر نے یہ بھی کہا نا، کسی شاعر نے کہ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو اور دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں، حضور علیہ السلام کے روزے کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے اگر موت آ جائے تو یقیناً دنیا کے اندر جتنے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، وہ جو قضائیں ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گی، کیونکہ حضور کی شفاعت پھر مل جائے گی، اور انشاءاللہ ہماری موت بھی آسان ہوگی۔ اور پھر قبر کے بارے میں دیکھیں نا، حدیث میں کہا گیا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے،
औ हुफरातुन मिन हुफरातिन नार, या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है। तो हमारी कब्र अगर जहन्नम के घड़ों में से घड़ा बन गई तो फिर क्या होगा? अल्लाह मुआफ फरमाए, अल्लाह अपनी रहमत फरमाए। तो कब्र जन्नत के बागों में से बाग भी बनेगी। उसकी एक सूरत कब? कि जब हुजूर के कदमों में मौत आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफात करूंगा। सुभान अल्लाह। और फिर देखें इमरान भाई, आप जब ये गुफ्तगू फरमा रहे थे ना, मैं ये सोच रहा था कि अगर ये सादत मिल जाए, जिस खुश नसीब को ये सादत मिल जाए कि हुजूर का दीदार हो रहा हो और उसकी रूह निकल रही हो, आप तसव्वुर करें कि इस मौत का फिर कितना मजा होगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को औरतों ने देखा है, वो इतनी महव हुई हैं कि उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी हैं और खबर नहीं हुई उनको। और ये अल्लाह का कुरान बयान करता है उनका कि उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी हैं, पता ही नहीं चला कि उनकी उंगलियां कट गई हैं। और इधर रुखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई देख कर जाए, फिर इस मौत का कितना मजा होगा। और फिर हो हुजूर के शहर में, यानी हुजूर का दीदार तो कहीं भी हो जाए, इसका तो अपनी रूहानियत नूरानियत बरकत है। और लेकिन शहर भी हुजूर का हो, दीदार भी हुजूर का हो, बकी कब्रिस्तान भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैजान से नसीब हो जाए, तो फिर मौत का हर झटका ही मजा देगा। दे उसको दमे नज़र अगर हो तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा कि खुद भीग दे और खुद कहे कि मंगता का भला हो। खुद भीग दे और खुद कहे मंगता का भला हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। और तुमको तो गुलामों से है कुछ ऐसी महाबत तुमको तो गुलामों से है कुछ
ادب ورنہ کہیں ہم بے فدا ہو ہے ترک ادب ورنہ ان کا تو شعار کریمی ہے مائل بکرمگی رہتے ہیں جب یاد کیا صلی اللہ ہوا ہی گئے تڑ پایا نہیں ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو اور دے ڈالیے اپنے لبے جا بخش کا صدقہ دے ڈالیے اپنے لبے جا بخش کا صدقہ اے چارہ دل درد حسن کی دوا ہو اے چارہ دل درد حسن کی دوا ہو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو بس سینے پہ تسلسل ہو تیرا اللہ اکبر. کتنے معاملات ایسے آتے ہیں کہ واقعی دل جو ہے نا ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح جو ہے وہ بے چین ہوتا ہے، سکون نہیں آتا کسی بات پر، کسی چیز میں چین نہیں ملتا. بہت سارے معاملات زندگی میں ہم اگر غور کریں نا، اپنی پرانی زندگی کے اندر پچھلے دنوں پر، پچھلی لائف پر غور کریں تو بہت سارے معاملات، کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں کہ واقعی دل بے چین ہو جاتا ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کریں، بس بندہ آنسو بہا رہا ہوتا ہے، غم زدہ ہو جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے. اور اس وقت میں اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت آ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی ہو جائے تو یقیناً وہ غم جو ہے آسان ہو جاتا ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لو لگائیں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کریں. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. ہم پر یہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، ہماری بھلائی کے نہایت چاہنے والے بھی ہیں. چاہنے والے. تو ہمارا غم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہ دور فرمائیں گے. کیا بات. یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بس کرم نوازی ہو ایک جائے. تو عمران بھائی دیکھیں، آپ فرما رہے ہیں نا کہ ایک بسا اوقات بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کیا ہوا، کیوں رونے کا دل کر رہا ہے. غم بھی آ جائے نا، بڑے سے بڑا غم آ جائے، آپ حضور کو یاد کر لیں، آپ سارے غم بھول جائیں گے. بڑے وثوق سے مدنی چینل میں کے ناظرین میں کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت جبھی تو فرمانا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امتی تڑپ رہا ہے، بے قرار ہے، حال زار میں ہے، پریشان حال ہے،
کسی دکھ میں کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور آقا کو خبر نہیں ہے، آقا کو خبر ہے، اللہ کی عطا سے میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اور پھر اپنے امتیوں کی داد رسی بھی فرماتے ہیں۔ امتیوں کے حق میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا فیضان آج تک کیا صبح قیامت تک انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ سلسلہ، دعاؤں کا فیضان جاری رہے گا۔ اور میں آپ کو عرض کروں حضور جانے جاری رہے گا شاہ صاحب، قیامت میں بھی، جی قیامت میں بھی جاری رہے گا۔ اور میں آپ کو عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کیا مانگا اللہ سے؟ یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ یعنی لوگوں کو حضور نے اپنی امت کو رب کی رحمت کی طرف جوڑا ہے کہ اللہ کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے تم نے اللہ کی رحمت کی طرف لو بھی لگانی ہے، اللہ کی رحمت پہ یقین بھی رکھنا ہے، امید بھی رکھنی ہے، بخشے جاؤ گے تم۔ اور پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اور پھر کل قیامت کے دن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پر ہونا، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم احادیث پڑھتے ہیں کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے امتیوں کو لیں گے اور جنت میں داخل کریں گے، پکڑتے جائیں گے اور جنت میں داخل کرتے چلے جائیں گے، کبھی پل صراط سے رب سلم کی صداؤں کے ساتھ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پار لگائیں گے، کبھی تو کیفیت یہ ہوگی کہ حوض کوثر پر میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو چھلکتے جام پہ لائیں گے، کبھی تو میزان عدل پر جہاں پر میزان پہ نامہ اعمال تل رہے ہوں گے وہاں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تو یہ کیفیت ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں نا کہ انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، انبیاء تشریف فرما ہوں گے اپنے ممبروں پر، حضور فرماتے ہیں میرے لیے بھی بچھایا جائے گا لیکن میں تمہارے لیے فکر مند ہوں گا، میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، اللہ اکبر، کہ میرے امتی بخشے جائیں۔ یہ فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاحق رہے گی۔ میں اور آپ غور کریں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم پر اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کرم نوازیاں ہم پر ہیں، حضور کی محبتیں جو ہم سے ہیں، ان محبتوں کا صلہ آج میں اور آپ کیا دے رہے ہیں؟ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آج ایک تہیہ کرتے ہیں، بڑی اہم رات، بڑی بخشش والی رات آنے والی ہے۔ یوں کہیں کہ آج جو مانگنا ہے نا بس مانگ لے، رب کی رحمت تو صدائیں لگائے گی کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی شفا مانگنے والا کہ اسے شفا دوں، ہے کوئی اس طرح کی صدائیں آتی رہیں گی۔ عافیت مانگنے والوں کو عافیت دی جائے گی، بخشش مانگنے والوں کو بخشش دیے جائے گے، اور رزق مانگنے والوں کو رزق دیا جائے گا۔ آج جو رات پاکستان میں آئے گی یہ وہ رات ہوگی کہ جس میں جو مانگا جائے اللہ کی رحمت یوں کہیں کہ جوبن پر ہوگی، اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت تو آج اتنے عروج پر ہوگی کہ سبحان اللہ مانگنے والوں کو دیا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی محروم نہ رہ جائیں۔ وہ افراد جن انشاءاللہ آگے چل کر ہم ان پر بھی ذکر کریں گے کہ جو آج کی رات بھی محروم رہ جائیں گے، وہ کون سے افراد ہیں۔ ہم نے ایسی صفات، مذموم بری صفات کو اپنے آپ سے نکالنا ہے، اپنی لو اللہ پاک سے لگانی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، امید بخشش ہمارا ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ضرور کال بھی کر سکتے ہیں، SMS بھی کر سکتے ہیں، فیس بک کے اگر آپ ناظرین ہیں، یوٹیوب کے ناظرین ہیں، آپ کمنٹس بھی کیجئے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا۔ 0308262600 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ ہم تک پہنچے گا۔ آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں کہ مبلغین سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ واٹس ایپ کر دیجئے، کوئی میسج کرنا چاہے تو آپ SMS یعنی چیٹ بھی کر سکتے ہیں، مشورہ دینا چاہیں تو آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ رمضان کے حوالے سے اگر کوئی سیگمنٹ کے حوالے سے مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور مشورہ دیجیے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے اور دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک عطا فرمائے۔ راشد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے تو راشد بھائی چونکہ یہ بخشش ہے نا، بخشش یہ وہ ہے کہ اللہ کی رحمت ملے گی تو بخشش ہوگی۔ تو قرآن اس اللہ پاک کی رحمت کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس پاک پروردگار جل جلالہ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، دین اسلام
اللہ نے ہم سب کو عطا کیا، یہ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے۔ اس اللہ کے فضل و احسان پر جتنا بھی رب کا شکر ادا کیا جائے یقیناً وہ کم ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید کا جو آغاز فرمایا، اگر اس آغاز کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لیتے ہیں تو اس میں بھی سب سے پہلے اللہ نے اپنے اسم ذاتی اللہ کے بعد جن دو صفات کا ذکر کیا وہ رحمان اور رحیم ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یوں آغاز کیا جائے کلام پاک کا، ہر نیک اور جائز کام کا، کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ اللہ کون؟ رحمان اور رحیم، جو بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، اس سورت کا بھی جب آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے بعد اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے۔ قرآن کریم اگر ہم پڑھتے ہیں، احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رب کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا، عقل انسانی اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ رب خود فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ کافر جو رب کو نہیں مانتا، مشرک جو رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، منافق جو دل کے اندر رب کو نہیں مانتا، نبی پاک علیہ السلام کو نہیں مانتا، ایک غیر مسلم جو رب کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اس پر بھی فوراً عذاب نہیں آتا، اسے بھی مہلت ملتی ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے، اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی بندوں کو روزی بھی مل رہی ہے، آکسیجن بغیر کسی قیمت کے ان کو مل رہی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہ ہمارے دیکھنے کی قوت سلب ہو کر ہم اندھے نہیں ہوتے فوراً سے، نہ فوراً سے ہمارا رزق بند کیا جاتا ہے، نہ فوراً سے ہمارے ہاتھ پاؤں بالکل معذور ہوتے ہیں، بلکہ مہلت دی جاتی ہے۔ سب چیزوں میں نا راشد بھائی یہ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ اس کو کنٹینیو کیجئے گا کہ یہ سب چیزوں میں اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آسمان کھڑا ہوا ہے نا، اللہ کی رحمت سے کھڑا ہے، بغیر ستون کے ہے، کوئی لا کر کھڑا کر کے دکھائے بغیر ستون کے، کوئی ایسی چیز ہوا میں معلق کر کے دے، بغیر ستون کے کھڑا ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ سمندر ٹھاٹھے مارتے چل رہے ہیں، اللہ کی۔ جو آپ نے شاہ صاحب بات کی نا، کبھی غور کیا کہ آسمان بھاری کتنا ہے؟ آسمان بغیر ستونوں کے تو ہے، بالکل صحیح بات ہے، اور بھاری کتنا ہے؟ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آسمان جو ہے یہ اڑتے ہوئے دھوئیں کی طرح ہے۔ آپ قرآن کی آپ قرآن کی تفسیر کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو ساتوں آسمان ہیں ہر ایک کی حیت اور اس کی حقیقت مختلف ہے۔ کوئی آسمان اوپر لوہے کا ہے، کوئی جو ہے وہ سونے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، کوئی الگ الگ حقیقتوں سے تعلق رکھنے والے یہ سارے آسمان ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور اتنا بڑا آسمان ہے، پھر ان کے درمیان جو ہے فاصلہ کتنا بڑا ہے۔ اگر ہم کوئی یہ چھت بنائے نا تو اس کے اوپر ہم کنکریٹ ڈالتے ہیں اور آر سی سی چھت بناتے ہیں، یا ایک لیمٹ میں ڈالیں گے تو یہ دیکھیں کہ کتنی بھاری چھت ہوتی ہے، اور یہ چھت جب بندوں پہ گرتی ہے بندے مر جاتے ہیں، جان نکل جاتی ہے۔ اور اتنا بھاری بھرکم آسمان، اچھا اس کے وزن کا، اس کے بھاری ہونے کا اگر اندازہ کرنا ہو تو کبھی اس پر بھی غور کریں کہ جب طوفانی بارشیں ہوتی ہیں تو دنیا تباہ ہو جاتی ہے، سیلاب آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کچھ ہی ٹائم قبل جو بادل پھٹنے والی جو ایک بات چلی، اور کیسی وہ پھٹے بادل اور کتنا پانی آیا، اور کئی افراد بہ گئے اس میں، گاؤں کے گاؤں اس میں زد میں آ گئے۔ ایک تو وہ پانی کی کثرت، اچھا وہ جتنا منوں ٹنوں کے حساب سے، اربوں خربوں کے حساب سے پانی جو بستیوں کو بہا کر لے گیا، وہ آسمان پر تھا تو کتنا بھاری تھا، اللہ اکبر، اور وہ بغیر ستونوں کے اوپر موجود تھا۔
یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی رحمت ہے. عمران بھائی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا، یہ کھڑا ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہے. بالکل ایسا ہی. یہ پانی جو زمین میں ٹھہرا ہوا ہے نا، یہ لوگوں کے درمیان نہیں آ رہا. یعنی کہا جاتا ہے نا کہ اگر 4 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ خشکی ہے، 3 حصے پر پانی ہے، اور یہ مکس نہیں ہو رہا. 1 حصے پر پانی نہیں آ جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر سمندر ہی باہر نکل کر آ جائے، اپنی جگہ سے ہٹ کر خشکی پہ آ جائے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت سے وہاں پر ہے. ہوائیں چل رہی ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ ہوائیں اگر طوفان بن جائے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہوا رک جائے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں نا، اللہ کی رحمت نہ میسر آئے، آسمان پھٹ جائیں گے. اللہ کی رحمت میسر نہ آئے، یہ سورج زمین پر آ جائے گا، یہ چاند تارے زمین پر آ جائیں گے، یہ زمین کا کچھ نہیں رہے گا. یہ سمندر اپنے لاوے باہر نکال دیں، سمندر باہر آ جائے، ہوائیں رک جائیں، آکسیجن رک جائے، کاربن ڈائی آکسائڈ رک جائے، یہ جو کچھ نظام ہے نا، یہ درم برم ہو جائے. اس سب نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. اور یہ اللہ کی رحمت سے یہ صحیح چل رہا ہے. اب غور کریں کہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، کتنی بڑی. راشد بھائی کتنی بڑی اللہ پاک کی رحمت ہے. اور پھر ہماری کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر کہ ہم اس کے باوجود بھی، اتنا کرنے کے باوجود، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم ملنے کے باوجود بھی ہم اللہ کی یاد کی طرف نہ آئیں، اللہ سے لو نہ لگائیں، اللہ سے بخشش نہ مانگیں. پھر ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم پھر اپنا محاسبہ کریں. اللہ عافیت فرمائے. جی راشد بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا جو ذکر خیر فرمایا، اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب فرمایا وہ غنی ہے، رحمت والا ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ عروج دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پستی کی طرف لے جاتا ہے. مالک الملک ہے. اللہ کی شان کیا ہے؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہے بادشاہت لے لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو رب کی یہ رحمت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بن مانگے اتنا کچھ دیا ہے، بن مانگے اتنا کچھ دیا ہے، تو مانگنے پر وہ کتنا عطا فرماتا ہے. اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. اللہ کے بندے جب جرم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، نافرمانی کر بیٹھیں، تو رب کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کریں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ رب ہی ہماری نجات فرمائے گا، رب ہی ہمیں بخشے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا بے شک اللہ ہی ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے. اس کی شان کریمی کیا ہے؟ اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کل، اے پیارے محبوب تم فرماؤ، یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ اکبر. اللہ محبوب سے فرماتا ہے پیارے محبوب فرماؤ کہ اے میرے بندو، تم اپنی جانوں پر جو ظلم کر بیٹھے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، امید بخشش رب کی بارگاہ سے رکھو. کیا بات، رب کی بارگاہ میں رکھو. اور جب رب سے امید کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نے گویا اس سارے مضمون کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، واہ واہ، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا. زبان پر جاری ہوتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا رب مجھے کافی ہے. اور جو رب کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتا ہے تو رب کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو رب پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے. جب رب اسے کافی ہے تو دنیا کی کون سی چیز ایسی ہے جو اسے پھر نیچا دکھا سکتے؟ بخشش میں بھی اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ تو رکھے نا، وہ بخشنے والا ہے. بعض اوقات تو ہوتا یوں ہے عمران بھائی کہ بخشش، بندہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے یار میں گناہ اتنے کیے ہیں، میں بخشش مانگوں گا بھی تو میری بخشش نہیں ہوگی. تو میں چاہوں گا کہ یہ اس بخشش پر جو ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اور پھر جو قرآن پاک کی آیات ہم نے رحمت پر لی، اس پر کچھ احادیث بھی آپ بیان فرمائیں. پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ کیا اگر کوئی بڑے سے بڑا مجرم ہو، توبہ کرے، بخشا جائے گا، اسے اللہ پاک کی رحمت ملے گی؟
اللہ اکبر. بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جس نے 99 قتل کیے تھے. 99 قتل اس نے کیے اور وہ ایک راہب کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ راہب کہنے لگا کہ بندہ خدا تو نے 99 قتل کر دیے, 99 جانوں کو لے لیا, اب بھی تو امید رکھتا ہے کہ تیری بخشش کی جائے؟ کوئی بخشش نہ ہوگی. اس نے کہا کہ چلو 99 ہے تو 100 کی گنتی پوری کر دیں. تو بھائی اس نے اسے بھی, راہب کو بھی قتل کر دیا. اب اس کے بعد پھر وہ کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے, اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے, میں نے 100 قتل کیے ہیں. تو اللہ کے ولی ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا تم نے کچھ نہیں بگاڑا ہے. اگر کوئی اتنے گناہ کر لے, یہ ہمیں پتا ہے, کتابوں میں موجود ہے کہ اگر کوئی اتنے گناہ کر لے کہ زمین و آسمان اس کے گناہوں سے بھر جائیں, پھر بھی وہ اللہ کی رحمت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے شاہ صاحب, میں آپ کو حدیث مبارک سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر موجود تھے. آپ نماز ادا فرما رہے ہیں, اس کے بعد دعا میں مشغول ہیں. ایک اعرابی بھی آیا, دیہاتی آیا, اس نے جو ہے نماز پڑھی, نماز کے بعد دعا کرنے لگا. اس نے دعا کی کہ کیا کی کہ مولا اللہم ارحمنی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا ترحمنا معنا احد. اے اللہ مجھ پر اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما. اور پھر اس نے دعا کے دوران ہی کہا کہ مولا ہم دونوں کے علاوہ کسی اور پہ رحم نہ کر. اچھا. حضور علیہ السلام نے اس کو سنا تو حضور علیہ السلام نے اس اعرابی, اس دیہاتی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم نے تو بڑی وسیع چیز کو بڑا محدود کر دیا. اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے, اس کی رحمت بہت زیادہ بڑی ہے, مگر تم نے اس کی رحمت کو صرف 2 بندوں میں, 2 کے اندر تم نے جو ہے محدود کر دیا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اگر بندہ جو ہے بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر لینا تو اللہ کی رحمت کا کوئی نقصان نہ ہوگا, اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. اور بہرحال وہ شخص جو ہے نا, جب اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ 100 قتل کیے ہیں, کیا میری بخشش ہو سکتی ہے, کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے وہ ولی کہتے ہیں کہ واقعی تمہاری بخشش ہو سکتی ہے. پھر طویل واقعہ ہے. بہرحال پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین جس گناہ کو چاہے معاف فرما دے. ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شرک کرے گا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو جائیں اللہ جسے چاہے اسے معاف فرما دیتا ہے. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. آپ دیکھیں نا, حدیث میں آیا کہ رات میں اللہ رب العالمین کی رحمت اپنا دست قدرت پھیلاتی ہے. اللہ رب العالمین اپنا دست قدرت رات میں پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والے لوگ توبہ کر لیں, اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے. اور دن کے اندر اللہ رب العالمین اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والے لوگ توبہ کریں تو اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول فرما لے. تو اللہ رب العالمین کی رحمت بہت بڑی ہے. لہٰذا یہ کانسیپٹ ہونا کہ میرے تو گناہ بہت زیادہ ہیں اور میری بخشش کیسے ہوگی, ایسا کنسپٹ نہیں ہونا چاہیے. عمران بھائی, ایسے افراد کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ گناہ پر گناہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں, بخشا تو ویسے بھی نہیں جاؤں گا, مجھے میرے گناہ ہی اتنے زیادہ ہیں تو میں کیا کروں. تو اس کو شاید کہتے ہیں نا امیدی. نا امیدی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ابھی ہم نے آیت مبارکہ بھی سن لی ہے, آیت مبارکہ بھی سنی ہے کہ جو ماشاءاللہ راشد بھائی نے تلاوت فرمائی ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے آپ نے نا امید نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت پہ تو کامل بھروسہ رکھیں, اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ رکھیں, وہ بخشنے والا ہے. ہم نے کسی اور سے تھوڑی بخشش مانگنی ہے, ہم نے کسی اور سے تھوڑی لو لگانی ہے, ہم نے تو اللہ سے بخشش مانگنی ہے. وہ رب کہ جو کئی ماؤں سے بڑھ کر بندے سے پیار فرماتا ہے, وہ رب ہے ہمارا, وہ خالق ہے ہمارا, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ اللہ ہے ہمارا, وہ بخشے گا ہمیں. اور اس نے بخشش کے لیے کتنا مبارک, یعنی کیسے مواقع ہمیں عطا فرمائے ہیں. ہم بخشش مانگنے کی طرف آئیں اور اس امید پر کہ ہم بخشے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن نا امید ہونا تو مسلمانوں کا کام نہیں ہے. قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے, یہ آیت کریمہ میرے سامنے ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے
वला तयअसू मिन रौहिल्लाहि, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हुआ करो। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, बेशक अल्लाह की रहमत से काफिर लोग ही नाउमीद होते हैं। तो नाउमीद होना ये मुसलमान का तो काम ही नहीं है। हमें यकीन है हमारा रब है, हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फजल फरमाने वाला है, वो करम फरमाने वाला है। तो ना उम्मीद किस चीज से होना है भाई, अल्लाह बड़ा खालिक व मालिक है। या मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह जी, रहमत दा दरिया इलाही, वाह वाह, हर दम वगदा तेरा, क्या बात है, रहमत दा दरिया इलाही, हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शी मैनू कम बन जावे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और रहमत के मेरे काम बने गैब से हसन क्यों गए न मेरे काम बने गैब से हसन, बंदा भी हूँ तो कैसे बड़े कार साज का। यहाँ अल्लाह पाक की जो रहमत है ना, अल्लाह कितना करीम है। मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूँ, शोबुल ईमान शरीफ की रिवायत है। एक रिवायत में आता है कि एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ये इरशाद फरमाए कि मखलूक का हिसाब कौन लेगा? अल्लाह, मेरे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, क्या वो अल्लाह, वो रब खुद हिसाब लेगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। अब वो मुस्कुराने लगा, देहाती मुस्कुराने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मुस्कुराने की वजह पूछी, क्यों मुस्कुरा रहे? उसने अर्ज की कि करीम जब कुदरत पाता है ना, करीम जब कुदरत पाता है मुआफ कर देता है, और जब हिसाब लेता है दरगुजर करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आराबी ने सच कहा है, जान लो कि अल्लाह सबसे बड़ा करीम है। वो अल्लाह, यानी अल्लाह से बड़ा कोई करीम नहीं, वो सब करीमों से बढ़कर करीम है, सब करम करने वालों से बढ़कर करम करने वाला है। ऐसा है करम। जैसी मेरी खताएं मगर बहुत तेरी अताएं, पहाड़ जैसी मेरी खताएं मगर बहुत है तेरी अताएं, मुआफ़ करना शिआर तेरा, मुझे खुदाया मुआफ़ कर दे, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मुझे खुदाया मुआफ़ कर
कहूँ प्यासा मुझे खुदाया मुआफ कर दे। मेरा अमल है सियाहनामा, मुझे खुदाया मुआफ कर दे। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा मुझे खुदाया मुआफ कर दे। और अजाब ना कर, इताअत ना कर, करीम है तू करम फरमा। अजाब ना कर, इताअत ना कर, करीम है तू करम ही फरमा। सुआल कैसा जवाब कैसा मुझे खुदाया मुआफ कर दे। मैं जानता हूँ सबकत रहमती अला गदबी, तूने जब से सुना दिया या रब आसरा हम गुनाहगारों का, और मजबूर हो गया या रब सन नहीं बल्कि यकीन है मुझे वो भी तेरा दिया हुआ या रब। होगा दुनिया कब्र महशर में मुझसे अच्छा मुआमला या रब। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा मुझे खुदाया मुआफ कर दे। ये हाथ बांधे ये सर झुकाए, खड़ा उजागर दरे हरम पर, नबीद बख्शिश का दे इशारा। बस मुझे खुदाया मुआफ कर दे। मेरा अमल है सियाहनामा, मुझे खुदाया मुआफ कर दे। अल्लाह पाक बड़ा करीम है, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वो अपने बंदों को बख्श देता है। बस बंदा बख्शिश की तरफ आए, एक दफा आ जाए। हो गया ना, गलती हो गई है ना, हम इंसान है, हम इंसान है, वो रब है। इंसान निस्यान से है, भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, अकड़ ना जाए। शैतानी सिफत है, वो अकड़ जाता है, वो अकड़ा था।
جھک گیا تھا فرشتہ، فرشتوں والی پیاری صفات لے کر آئے نا، جھکنے والی، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی، اللہ کی بارگاہ سے امید بخشش رکھیں، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ دیکھیں نا وہ کتنا کریم ہے کہ اس نے اپنی بخشش ہماری بخشش کے لیے، اپنی بخشش کو عام کرنے کے لیے کہ وہ بندوں کو کیسے بخشتا ہے، کئی مبارک دن، مبارک راتیں، ہمیں مبارک ایام عطا فرمائے ہیں۔ عاصم بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ عاصم بھائی، یہ شب برات آج جیسی مغرب سورج ڈوبے گا، مغرب ہوگی، اور پاکستان میں شب برات ہے، کتنی اہم رات ہے، بھلائیوں والی رات ہے، رحمت پانے والی رات ہے، کیا کہیں گے اس رات کے حوالے سے آپ خصوصیت کے ساتھ؟ امید بخشش شاہ صاحب ہمارا ٹاپک چل رہا ہے۔ بخشش پانے والے اوقات میں سے ایک وقت یا ایک رات آپ کہیں کہ شب برات بھی ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ افراد کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا کہ بنی کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ افراد کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک سماعت کیجئے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم 4 راتوں میں بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کے اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 عرفہ یعنی 9 ذو الحج کی رات۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، پس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بندہ بھی حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، ہمارے راشد بھائی بھی ہیں، عمران بھائی، نور عالم بھائی، یہ صدا کتنی پیاری ہے، یہ صدا کتنی پیاری ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ امید دلائی جا رہی ہے نا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا، اسے عطا کیا جائے۔ وہ رب ہے، اس کی رحمت تو کھلی ہے، آوازیں دے رہی ہے، رب کی رحمت تو آوازیں دے رہی ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ آج اسے بخش دیا جائے۔ ہم بخشش کی طرف کب آئیں گے؟ پھر ان میں 2 افراد کا ذکر کیا گیا، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کئی ایک افراد ایسے بھی ہیں کہ جن کی بخشش نہیں کی جائے گی، چند ایک احادیث میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کی بخشش نہیں کی جاتی، لیکن یہ ہے کہ یہ رات بڑی اہم رات ہے۔ اللہ اکبر، آپ ان الفاظ پہ غور کرتے چلے جائیں، اس رات کی اہمیت آپ کے دل میں ویسے ہی اجاگر ہوتی چلی جائے گی کہ یہ کتنی اہم اور مبارک رات آ رہی ہے۔ مزید عاصم بھائی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ شب برات کو فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اٹھیے نماز ادا فرمائیے کہ یہ وہ رات ہے جس میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں یعنی شرک کرنے والوں، آپس میں بغض و کینہ یعنی دل میں دشمنی رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور سر مبارک سجدے میں رکھ کر یوں دعا مانگی، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک لا ابلغ الثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی اے اللہ میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری ناراضی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ کریم، تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی ہے۔
پھر رات کے چوتھے پہر حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا نے سر اقدس آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے۔ پہلے دروازے کا فرشتہ پکار رہا تھا اس رات میں عبادت کرنے والے کو مبارک ہو۔ دوسرے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے کا فرشتہ کہہ رہا تھا اس رات میں رکوع کرنے والے کو مبارک ہو۔ چوتھے دروازے کا فرشتہ پکار رہا تھا اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگنے والے کو مبارک ہو۔ پانچویں دروازے کا فرشتہ یوں صدا لگا رہا تھا مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے مناجات کرنے میں مصروف ہے۔ چھٹے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو۔ ساتویں دروازے کا فرشتہ کہہ رہا تھا اللہ پاک کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ یوں پکار رہا تھا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ نویں دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ دسویں دروازے پر فرشتہ اعلان کر رہا تھا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ رحمت بھرا منظر دیکھنے کے بعد فرمایا اے جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ عرض کیا رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک دروازے یوں ہی کھلے رہیں گے۔ کیا بات ہے۔ آپ دیکھیں عاصم بھائی اس میں نا راشد بھائی یہ کتنی پیاری صدائیں اور فرشتے بھی صدائیں لگا رہے ہیں اس رات میں، یعنی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں اور بخشش کے پروانے مل رہے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے نا کہ وہ کلام بھی ہے نا نور عالم بھائی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، میں چاہوں گا اس کے بھی کچھ اشعار شامل کر لیں۔ کیا مبارک رات آنے والی ہے، اس رات میں مانگنے والوں کے لیے تو چاندنی ہے۔ اب دیکھیں فرشتے یہ پیاری پیاری صدائیں لگا رہے ہیں، کوئی فرشتہ کہہ رہا ہے رات کو عبادت کرنے والے کے لیے مبارک ہے، رکوع کرنے والے کے لیے مبارک، سجدہ کرنے والے کے لیے مبارک، دعا مانگنے والے کے لیے مبارک ہو، رب سے جو مناجات میں مصروف ہے اس کو مبارک ہو، اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو۔ یعنی جو عبادت میں مصروف ہے نا اللہ پاک کے فرشتے انہیں مبارکباد پیش کرنے ہیں، تو یوں کہ رحمتوں کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں۔ فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے۔ فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے۔ پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے۔ عام لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل
ہوئے آسمان سے ملائک بھی آئے ہوئے اب رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک بھی آئے ہوئے پیارے آقا کی تشریف لائے ہوئے ایسی رونق فضا آج کی رات ہے خدا سب مدینے کو چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے میری صاحب دعا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے تو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک کال لیتے ہیں آپ کی، پھر انشاءاللہ آگے مزید پڑھیں گے. کال دیجیے. شاہ جی میرا سوال یہ ہے کہ آج بڑی رات ہے، شب برات کی رات ہے، اور آج کی رات کے متعلق یہ بھی سنا کہ بخشش کر دی جاتی ہے، بخشش کا پروانہ ملتا ہے. تو وہ کون سے لوگ ہیں جن کو بخشش کا پروانہ ملتا ہے، اور آج کی رات کی فضیلت کے اعتبار سے بھی کچھ بتائیے. کیا کہیں گے عمران بھائی؟ شب برات آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ عدالت سے باعزت بری ہو گیا. برات کہتے ہیں آزادی کو، رہا ہونے کو. یعنی جو بندہ اس رات کے اندر جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، حقیقتاً تو شب برات اسی کی ہے، اسی کی برات کی رات ہے. باعزت بری ہونے کی رات تو اسی کی ہے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. آمین. تو بہرحال یہ تو اس کے نام کے حوالے سے تھا. پھر دوسرا یہ کہ انہوں نے پوچھا کہ کن لوگوں کی بخشش ہوتی ہے. جی. اللہ جس سے راضی ہو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. جی. اپنے رب کو راضی کریں، نبی پاک علیہ السلام کی جس پر رحمت ہو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. البتہ جیسے انہوں نے کہا کہ کون ہے جن کی بخشش نہیں ہوتی، جی. تو 11 قسم کے افراد مختلف احادیث میں آئے ہیں جی. کہ جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی. اب غور کریں کہ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ جہاں پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، جہاں پر مغفرت کی جو ہے وہ پروانے بٹ رہے ہیں، جہاں پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، جب اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اس وقت میں اگر کوئی محروم رہتا ہے تو پھر اس سے بڑا محروم کون ہوگا. لہذا اس رات میں 11 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہوتی. ان میں سے ایک جو ہے وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، شراب کا عادی ہے، اور بدکاری کرنے والا ہے، قطع تعلق کرنے والا ہے، اور اسی طرح ماں باپ کو ستانے والا ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے. اچھا اسی طرح اور بھی کچھ لوگوں کا ذکر احادیث طیبہ کے اندر آیا ہے. تو ان چیزوں کو پڑھیں، ان چیزوں کو سیریس لیں. اور پھر اس رات کے آنے میں ابھی کچھ وقت ہے. اگر بندہ ان چیزوں میں ملوث ہے، کسی بھی ایک چیز کے اندر ملوث ہے، تو پھر اس سے بندہ توبہ کر لے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لے، اللہ سے لو لگا لے، سچی توبہ کر لے. اللہ رب العالمین تو ایسا ارحم الراحمین ہے کہ بندہ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، وہ توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ تواب ہے، وہ رحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے. لہٰذا اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو، اور پھر جو بھی توبہ کے ارکان ہیں اس کو پورا کیا جائے. اور اس رات کے آنے سے پہلے جو ہے ہم اللہ سے
رجوع کر لیں، رب سے لو لگا لیں تو انشاءاللہ اس رات کی برکتیں ہمیں بھی حاصل ہوں گی۔ اب اس میں رسمی طور پر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جی آج کل رسم بن چکی ہے کہ میسج ایک بنا لی ہے، وہ سب کو میسج کر رہے ہیں، اچھا جس سے ناراض ہیں اس کو سینڈ بھی نہیں کر رہے، اس کو نہیں کر رہے، اس کو نہیں سینڈ کر رہے۔ اچھا اس کو اگر کر بھی رہے ہیں نا تو اس کو جو ہے نا ایک جنرل صاحب، بھائی اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجئے گا، اس کو اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو، میں نے اگر آپ کی حق تلفی کی ہو تو مجھے معاف کر دیں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے پچھلے سال میں نے اس کی حق تلفی کی ہے، میں نے فلاں کو بڑا ستایا ہے، میں نے فلاں کو تکلیف پہنچائی ہے، میں نے فلاں کو پچھلے سال کے اندر ڈانٹا ہے اور بلا وجہ ڈانٹا ہے، میں نے جو ہے یہ سارے کام پچھلے سالوں میں کیے ہیں، مگر اس کا ذکر کر کے معافی نہیں مانگیں گے کہ میں نے فلاں وقت کے اندر یا اس سال کے دوران میں نے یہ بات آپ سے کہی تھی جس پر میں غلطی پر تھا، آپ درست تھے لیکن پھر بھی میں نے آپ پر جو ہے زیادتی کی، لہٰذا اس گناہ کو میں معاف کروانا چاہتا ہوں، اس پر آپ مجھے معافی دے دیں۔ اللہ ایسا کرتے ہیں ایسے بھی لوگ، لیکن اصل جو ہے نا وہ صبر کا معاملہ، اصل جو دل کی کیفیت ہے نا وہ شاہ صاحب یہی ہے، کیونکہ جنرلی تو ہم سب کو واٹس ایپ کر دیں گے، لیکن جب پتہ ہے نا کہ ان کو میں نے ستایا ہے، اب ان کے سامنے لجاجت، ان کے سامنے شرمندگی، ان سے معافی کروانا، یہ ہوتا ہے نفس پہ بھاری، یہ ہوتا ہے بندے کو برا لگتا ہے، یار میں اس سے کیوں معافی مانگوں، بس ٹھیک ہے بول دیا نا بھئی اگر کچھ برا لگا ہو تو معاف کر دینا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسمن تو کچھ بھی نہ کریں، بالخصوص آج کی رات میں تو آپ اسے رسمی نہ لیں، بلکہ خصوصیت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ ایسے افراد کو دیکھیں کہ جن کی آپ نے دل آزاری کی ہے، جن کی حق تلفی کی ہے، اور پورے ارکان و شرائط کے ساتھ آپ ان سے جا کر معافی مانگیں۔ کسی کا مال غصب کر لیا ہوا ہے اور آپ یہ کہیں کہ میں آج کی رات اس کو میسج کر لوں گا، بری ہو جاؤں گا، نہیں، آپ کی توبہ یہی ہے، معافی یہی ہے کہ اس کے جو مال کھایا اس کا آپ اس کو لٹائیں گے، یا یہ کہ وہ معاف کر دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو مال لٹانا پڑے گا، چوری کی ہے، غصب کیا ہے، کسی بھی انداز میں کوئی نقصان پہنچایا تو اسے پورے معاملات کو سامنے رکھیں۔ اچھا راشد بھائی دیکھیں، جن افراد کا احادیث میں ذکر ہوا ہے بخشش نہیں ہوگی ان کی، کیا یہ لوگ بھی امید بخشش رکھ سکتے ہیں؟ اگر رکھیں تو یہ کیا کریں آج کی رات کے آنے سے پہلے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، بخشش کی امید ہر ایک کو رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً بندوں پر رحم کرنے والا ہے، بندوں کی بخشش فرمانے والا ہے۔ احادیث کریمہ میں جو شب برات کے متعلق بیان کیا گیا تو اس میں جن لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ساری زندگی کیا جب تک یہ زندہ ان کی بخشش ہی نہیں ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کی بخشش کو روک دیا جاتا ہے، کب تک؟ جب تک یہ توبہ نہ کر لیں، جب تک یہ اس گناہ سے باز نہ آ جائیں، جب تک یہ رشتہ داری اگر توڑ کر بیٹھا ہے تو رشتہ داری کو جوڑ نہ لیں۔ اب ایک حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ پاک جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، لیکن کافر اور عداوت رکھنے والے، رشتہ کاٹنے والے، کپڑا لٹکانے والے، ماں باپ کے نافرمان اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ ان گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا، مشہور قبیلہ تھا بنی کلب، اور اس قبیلے میں بہت زیادہ بکریاں تھیں، یہ قبیلہ بکریاں پالا کرتا تھا، تو اس بکریاں اب کتنی تعداد میں، اور ان بکریوں کے جسموں پر بال یہ کتنے زیادہ، اتنے لوگوں کو اللہ فرمایا جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ لیکن یہ کچھ جو لوگ ہیں ماں باپ کے نافرمان، وہ توبہ کریں۔ اب ماں باپ زندہ ہیں تو فزیکلی طور پر ان کے پاس جا کر ماں کے باپ کے قدم پکڑ کر ان سے معافی مانگ لیں۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے استغفار کریں، اپنے نافرمانیوں پر شرمندہ ہوں اور اللہ سے بھی معافی مانگے کہ یا اللہ پاک، میں نے تیری نافرمانی کرتے ہوئے ماں باپ کو ناراض کیا، ان کی دل آزاری کی۔ اگر رشتہ داروں سے رشتہ توڑ کر بیٹھے ہیں، رشتہ دار زندہ ہیں،
معافی مانگ لیں. دیکھیں آج کل کوئی زیادہ اتنا مشکل کام نہیں ہے, ایک کال کر لیں, آسانی ہے جانا تو خود چلے جائیں, ان سے کہ دیکھیے یہ معاملات اس طرح ہوئے تھے, میں اپنے کیے پر ندامت کرتا ہوں, میں رشتے کو توڑنا نہیں چاہتا, رشتے کو جوڑنا چاہتا ہوں, میری طرف سے غلطی ہے, میں معافی چاہتا ہوں, آپ کی طرف سے اگر ہے میں اسے معاف کرتا ہوں. ایک اسی طرح روایات میں کینہ رکھنے والے, دل کے اندر جو بغض رکھنے والے ہیں, دشمنی رکھنے والے ہیں, ان کا بھی ذکر آیا ہے. تو دل کے اندر بغض و کینہ پال لینا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. اسی طرح جو شراب کے جو عادی ہیں وہ بھی خاص طور پر خیال کریں کہ شراب معاذ اللہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, جیسے جیسے فحاشی عریانی بڑھ رہی ہے, اسی طرح شراب بھی کثرت کے ساتھ لوگوں میں رائج ہوتی جا رہی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور شراب پینے والا یہ ایسا بد قسمت ہوتا ہے کہ اس رات اس کی بھی نجات نہیں ہوتی, اور اس کے لیے تو وعید ہے کہ موت سے پہلے ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہو. تو اس لیے شراب سے بھی توبہ کی جائے. دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے, بعض اوقات ایسے ماحول مل جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان بری عادتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کو چاہیے کہ کپڑا جو لٹکانے والے ہیں, بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے, دیکھیں ایک ہوتا ہے عادت اور ایک ہوتا ہے کہ جیسے کپڑا جو ہے ٹخنوں سے نیچے بڑے بڑے پائنچے رکھنا یا پھر اتنے بڑی شلواریں رکھنا کہ بالکل چھپ جانا, ان ٹخنے چھپ جانا, یہ اگر تو تکبر کی وجہ سے ہوگا, تکبر اور غرور کی وجہ سے ہوگا تو وہ بھی اس وعید میں داخل ہے. ایسے ہی ہے. لیکن بعض کا سستی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, فیشن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, تو انہیں بھی بہرحال اس سے بچنا چاہیے. مسلمان کی شان کیا ہے, اسے نماز پڑھنی ہے, تو نماز کے لیے ادب کیا ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں جب کھڑا ہو تو اس کے ٹخنے سے اوپر اس کے پانچے ہوں. اب اس کو فولڈ نہ کیا جائے, ویسے ہی اتنی شلوار ہونی چاہیے, اتنے اس کے ایسا ہونا چاہیے, تو پھر تکبر نہ ہو, غرور نہ ہو. تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا, خود کو عزت والا سمجھنا. اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو جھکنے والا ہے, جو عاجزی کرنے والا ہے, وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے. تقوی والا اللہ کے ہاں عزت والا ہے. اللہ پاک اگر کوئی معافی مانگے نا تو پھر اسے معاف کر بھی دینا چاہیے. آپ نے وہ روایت بیان کی تھی نا کہ جب کریم جب غالب آتا ہے نا تو کرم کرتا ہے, اور جب غالب آتا ہے تو درگزر کرتا ہے. تو اگر کوئی معافی مانگے نا تو اسے بڑے دل کے ساتھ معاف کر دینا چاہیے. اس میں پھر اپنا منہ نہیں پھلا لینا چاہیے, اس میں جو ہے اپنے آپ کو وہ ساری پھر بڑھاس بھی نکال رہے ہوتے ہیں نا بعض اوقات. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں حدیث میں موجود ہے, اس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے تو قیامت کے دن اسے حوض کوثر پہ جانا نصیب نہ ہوگا. اللہ اکبر. قیامت کے دن جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اور اس وقت کے اندر پھر ہر بندہ شدت پیاس کے اندر مبتلا ہوگا, حوض کوثر پہ جانا نصیب نہ ہوگا تو پیاس کیسے بجھے گی, کیسے معاملات چلیں گے. تو بہرحال اگر کوئی معافی مانگے نا, بڑا وہ نہیں ہے, جیسے جو ہے نا وہ حدیث میں کہا گیا نا کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو اپنے دشمن کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کر لے, غصے پہ قابو کر لے. اپنے آپ پہ سیلف کنٹرول ہمارا کیسا ہے, اپنا تھوڑا اینالائز بھی کریں, اپنے آپ کو غور کریں, اپنا محاسبہ کریں. تو اگر کوئی معاف مانگے نا آئے تو معاف کر دیں, معاف کر دیں, اس میں ہی بھلائی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ بندہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے نا, بڑے دل کے ساتھ آ رہا ہے, بڑا اپنے آپ کو نا, اچھا وہ بھی اگر معافی نہ مانگتا تو کیا کر لیتے آپ, وہ بھی تو نہیں مانگ سکتا تھا نا معافی. لیکن اگر آ رہا ہے, ٹھیک ہے اس کی غلطیاں ہیں, اس نے ستایا ہے, دکھ دیے اپنی جگہ پر, لیکن آپ بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے, اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کر دیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آج بہت سے مسلمان قبرستان کی طرف جائیں گے. میں چند ایک مدنی پھول قبرستان کے حوالے سے عرض کروں گا. حاضری قبرستان کورس بھی ہے ایک, تو حاضری قبرستان کورس کے حوالے سے میں چند ایک باتیں عرض کروں گا. ویسے تو مساجد میں یہ کورس بعضوں کے ہاں ہو چکا, بعضوں کے ہاں آج ہوگا. تو قبرستان جانے کے حوالے سے چند ایک مدنی پھول ہیں, آپ سماعت فرمائیے گا. سب سے پہلے تو دنیا میں افضل ترین قبرستان کون سا ہے؟ سماعت فرمائیے. مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقیع, یہ مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المالا سے بھی افضل ہے, کیونکہ یہاں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے مزارات ہیں.
یا اس لیے افضل ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور سے قریب ہے. سبحان اللہ. اچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت البقیع قبرستان کی زیارت کرنا یہ سنت ہے؟ جی ہاں، جنت البقیع قبرستان کی زیارت کرنا یہ سنت ہے. روضہ منورہ کی زیارت کر کے وہاں جائے. خصوصاً جمعہ کے دن اس قبرستان میں 10,000 صحابہ اکرام علیہم رضوان آرام فرما ہیں، اور تابعین بھی ہیں، تبع تابعین، اولیاء، علماء کی، یعنی ان کی تو گنتی کا شمار ہی نہیں ہے. تو جب حاضر ہوں تو پہلے تمام مدفونین مسلمانوں کی زیارت کا قصد کر لے اور اس انداز میں حاضری دے. اچھا، اب جب قبرستان میں جائیں، اللہ توفیق دے تو ہم جنت البقیع قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے جائیں، وگرنہ آج رات جو جہاں پر بھی جائیں گے تو قبرستان میں جب داخل ہوں تو سب سے پہلے ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب الاجساد البالیہ والعظام النخرہ التي خرجت من الدنیا وهي بك مؤمنة ادخل علیها روحا من عندك وسلاما منی. اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیجئے. اے اللہ، گل جانے والے جسموں اور بوسیدہ ہڈیوں کے رب، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے، تو ان پر اپنی رحمت فرما اور ان کو میرا سلام پہنچا دے. یہ کچھ آداب کا لحاظ رکھ لیا. اب ہم قبرستان میں داخل ہوں گے. انداز کیا ہوگا؟ قبر پر حاضری کا طریقہ کیا ہے جو علماء نے بیان فرمایا ہوا ہے، آپ اس انداز کو فالو کیجئے گا. انشاءاللہ بہت سی جو خرافات نارملی ہو رہی ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم اس سے بچ جائیں گے. قبر پر حاضر ہونے میں قدموں کی طرف سے جائے اور کم از کم 4 ہاتھ فاصلے پر منہ، یعنی جس طرف منہ ہوتا ہے، مواجہ جسے کہا جاتا ہے، یعنی چہرے کے سامنے کھڑا ہو اور درمیانی آواز میں اس طرح سلام عرض کرے. چونکہ آپ کسی ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، عام مسلمان کی قبر پر جا رہے ہیں، چونکہ اس کا کچھ تھوڑا فرق ہوگا. یعنی یوں سلام عرض کریں، السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر کسی عام شخص کی قبر ہے تو یوں کہیں، السلام علیکہ یا فلاں بن فلاں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی فلاں بن فلاں کہہ دیں. اگر نام نہیں آتا تو السلام علیکہ بھی کہہ دیں، السلام علیکم بھی کہہ دیں. پھر اس کے بعد کہنا ہے درود غوثیہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 بار درود غوثیہ 3 مرتبہ پڑھیں. پھر الحمد شریف 1 مرتبہ پڑھیں. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ 1 مرتبہ پڑھ لیں. آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ لیجئے. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 7 مرتبہ پڑھیے. درود غوثیہ 7 مرتبہ پڑھیے. اور اگر وقت ہو تو سورہ یاسین اور سورہ ملک بھی پڑھ لیجئے. اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اے الہی اس قرات پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے. یعنی اللہ پاک سے اس کی شان اجر مانگے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، اور اسے میری طرف سے اس بندے کو پہنچا دے. پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی دعا ہو اور اس کے لیے پھر دعا کریں. اور اگر وہ صاحب مزار کی قبر ہے تو ان کی روح مبارک کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دیں. اور پھر اسی طرح سلام کر کے آپ واپس بھی آ جائیں. درود غوثیہ کون سا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اسے درود غوثیہ ہے، اس کو پڑھ لیجئے. اچھا، قبرستان میں سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قبرستان میں جب حاضر ہوں تو سلام بھی کیا جاتا ہے. قبرستان میں اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلہ کی طرف پیٹھ ہو اور قبر والوں کی طرف آپ کا چہرہ ہو. اس کے بعد حدیث پاک میں جو بیان کردہ سلام ہے وہ سلام کہنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. ترجمہ بھی سماعت فرما لیں، اے قبر والو تم پر سلام ہو، اللہ عز و جل تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے گزر گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. اللہ اکبر. آئیے اب ہم سنتے ہیں کہ کون سے دن اور کس وقت قبرستان جانا افضل ہے. قبروں کی زیارت کے لیے یہ 4 دن بہتر ہیں، پیر، جمعرات، یا پیر کو یا جمعرات کو یا جمعہ کو یا ہفتہ کو. اور جمعہ کے دن بعد نماز صبح
زیارت قبور کرنا افضل ہے، یعنی فجر کی جمعہ کے دن آپ فجر کی نماز کے بعد اگر زیارت کے لیے جائیں گے تو یہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس انداز میں جب آپ جائیں گے قبرستان پر تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ عورتوں کے حوالے سے بالخصوص سماعت فرما لیں کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا یہ منع ہے، بلکہ مزارات کی حاضری بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے، منع ہے۔ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر عورت حاضری دے سکتی ہے، بلکہ سنت مؤکدہ قریب با واجب ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے، اور اس کے علاوہ کسی بھی مزار پر یا قبرستان میں فاتحہ کے لیے عورتوں کا جانا یہ منع ہے، اجازت نہیں ہے۔ البتہ عورت کیا کرے، یہ گھر کے اندر رہ کر ہی اہتمام ایصال ثواب کر کے کرے گی تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اچھا، آج چونکہ حاضری قبرستان کورس بھی کروایا جائے گا، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بڑی پیاری دعاؤں سے بھی نوازا ہے۔ میں دعائے عطار آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو حاضری قبرستان کورس کرنے والے ہیں، کروانے والے ہیں، امیر اہل سنت دعا دیتے ہیں کہ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو اسلامی بھائی حاضری قبرستان کورس کریں یا کروائیں انہیں بار بار حج اور دیدار مدینہ نصیب فرما، انہیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرما، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، انہیں دعوت اسلامی کے 12 دینی کام کرنے کی سعادت بخش میرے مولا، انہیں مزید تقوی، اپنا خوف، عشق رسول، عاجزی اور اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ انہیں جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، دل آزاری، حسد، بغض، کینہ، تکبر، ریا جیسی ظاہری اور باطنی امراض سے بچا۔ یا رب غفار ان کے والدین اور آنے والی نسلوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ یہ ساری دعائیں اپنے محارم کو حاضری قبرستان کورس کے لیے تیار کرنے والی مدنی بیٹیوں کے حق میں قبول فرما، اور ان سب کے توفیل امیر سنت نے اپنے لیے دعا کی کہ میرے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یوں کچھ آداب میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس انداز میں قبرستان جائیں، قبر کے اوپر آپ دیا نہیں جلائیں یا اگربتی قبر کے اوپر جلا دی جاتی ہے، اس کا اہتمام، خوشبو کا اہتمام اگر قبرستان میں کر رہے ہیں تو اگربتی جلائی جاتی ہے وہ جلا کر قبر کے اوپر نہیں بلکہ سائڈ پر کہیں جگہ پر آپ رکھ دیں تاکہ خوشبو ہو جائے۔ اچھا، روشنی کرنے کی بھی وہ بسا اوقات کہتے ہیں کہ روشنی کریں گے تو قبر روشن ہو جائے گی، اس کی حاجت نہیں ہے، لیکن مسلمان آئیں گے جائیں گے آج کے دن خصوصیت کے ساتھ تو اہتمام ویسے بھی ہوتا ہے قبرستان میں، اور اگر کوئی اس نیت سے بھی کرتا ہے کہ آج مسلمان آئیں گے اللہ کی رحمت سے اس پر بھی انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا، تو آج خصوصیت کے ساتھ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم قبرستان کی طرف جائیں گے۔ اور ویسے بھی قبروں کی زیارت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ قبر کی زیارت سے دل نرم ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائش کی کچھ کال ہیں، کال لے لیتے ہیں جی۔ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ حقوق العیب صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع کیا رہا ہے نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض کیا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کیا بات ہے جی، ایک اور کال دیجیے۔ میرا نام بلال طاری ہے، میں نعت خواں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا کلام سنا دیں۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ ثاقب بھائی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے، میری نعت خواں بھائی سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ کلام سنا دیں۔ مینو شوق مدینے جاؤں اڑدا میرے دل وچ حسرت اور نہیں۔ کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں، کال دیجیے۔ چلیں کچھ ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ تمہیں۔ آج کا موضوع بہت اچھا ہے، میری نعت خواں بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں، در پہ بلا لو مکی مدنی۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ اچھا جی، آج میرے 26 میسج ہو گئے الحمدللہ۔ آج خوشی میں آج امیر السنت کی منقبت بھی سنا دیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ ہر روز آپ نے میسج کرنا ہے، پروگرام دیکھنا ہے، اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی آپ نے لازمی کرنا ہے۔ کلام سننا سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں۔ چند ایک کلام شامل کر لیتے ہیں۔ آج بہت ساروں کے میسیجز تو ہم شامل نہیں کر سکیں گے اور شاید کمنٹس بھی میں نہ لے سکوں، بہرحال نور عالم بھائی سے کچھ کلام شامل کرتے ہیں چونکہ وقت بھی اختتام کی طرف ہے۔ انشاءاللہ بدھ کو یعنی کل
ہمارا اسپیشل پروگرام ہوگا مدنی چینل کے ناظرین. چونکہ بدھ جمعرات کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے نہیں ہوتا، لیکن کل چونکہ بڑا دن ہوگا، اہم دن ہوگا، تو انشاءاللہ ہم کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. آپ سے بھی گزارش کریں گے کل بھی آپ نے خصوصیت کے ساتھ پروگرام دیکھنا ہے، اور اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی آپ نے لازمی کرنا ہے. جی نور عالم بھائی. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے خدا کی میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا سب جدا ہے. کوئی امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے مولا یہی التجا ہے. کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. میرے مرشد ہے عطار، 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 میرے مرشد ہے عطار. انشاءاللہ ان کے صدقے
انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار. میرے مرشد ہے اتار، میرے مرشد ہے اتار، میرے مرشد ہے اتار، میرے مرشد ہے اتار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شب برات اور اللہ والوں کے معمولات. مزید کیا کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور اولیاء اعظام شعبان المعظم اور بالخصوص اس 15ویں رات میں عبادت کا خاص اہتمام فرماتے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. آپ مزید فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا. آج جو قبرستان جائیں گے نا ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ سماعت فرمائیں. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو نہ پایا. میں آپ علیہ السلام کو تلاش کے لیے نکلی تو آپ علیہ السلام مجھے جنت البقیع میں مل گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شب برات میں عبادات کرنا، قبرستان جانا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بزرگان دین کے کیا کیا معمولات رہتے تھے یہ بھی یاد رکھیے کہ بزرگان دین بھی اس رات کو اللہ پاک کی عبادت میں خصوصیت کے ساتھ بسر کرتے. حضرت سیدنا خالد بن معدان، سیدنا لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین 15 شعبان کو اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، سرما لگاتے اور رات کو مسجد میں آ کر گزارتے، رات مسجد میں گزارتے اور پھر نوافل اور دیگر عبادات میں یہ ساری رات بسر کرتے. حضرت سیدنا عامر بن عبد العزیز بھی شب برات میں عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے. سبحان اللہ. 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں ابو عبداللہ بن محمد بن اسحاق فاقہی رحمت اللہ تعالی علیہ. فرماتے ہیں جب شب برات آتی تو اہل مکہ کا انداز کیا ہوتا. کہا کہ اہل مکہ آج تک، یعنی وہ اپنے دور کا کہہ رہے ہیں، 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، کہا آج تک یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ مسجد حرام شریف میں لوگ آ جاتے، نماز ادا کرتے، طواف کرتے، ساری رات عبادت کرتے، تلاوت قرآن میں مشغول رہتے. ان میں سے بعض لوگ تو 100 رکعت نوافل ادا کرتے اور پھر ان کا انداز کیا ہوتا کہ سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، زمزم پیتے، یعنی اس کے بعد جب یہ نوافل وغیرہ ادا کر چکتے پھر زمزم پیتے، اس سے غسل کرتے اور اسے اپنے مریضوں کے لیے محفوظ کر لیتے اور اس رات میں ان کے اعمال یعنی اعمال کے ذریعے خوب برکتیں حاصل کرتے. یہ درود پاک کا بھی مہینہ اسے کہا جاتا ہے. اور پھر مغرب کی نماز کے بعد بزرگان دین کا ایک معمول چلا آ رہا ہے کہ 6 نوافل ادا کیے جاتے ہیں. یہی کہ آپ 6 نوافل ادا کریں گے. 2 نفل ادا کرنے کے بعد ایک فرد بلند آواز سے سورہ یاسین پڑھ لے اور بقیہ افراد سماعت کر لیں، یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے یا دونوں ہی پڑھ لیجئے، یا اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تب بھی نوافل ادا کیے، 2 نوافل ادا کیے. اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے یا سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کرنی ہے. پھر یوں ہی 6 رکعت اچھا ان کے بعد یعنی سورہ یاسین پڑھ لی اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان ہے یہ پڑھنی ہے. پھر آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں اور دعائے نصف شعبان کر لیں. پھر آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے اور دعائے نصف شعبان بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں اور سورہ یاسین کی تلاوت بھی کر لیں اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ دعا بھی کر لیں. میں آج تمام عاشقان رسول کو دعوت دوں گا کہ بڑی رات، اہم رات ہے. آپ اپنی اپنی مساجد میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہو رہے ہیں آپ وہاں ضرور خصوصیت کے ساتھ شرکت فرمائیں. اور جو کراچی اور یہاں کے اطراف کے عاشقان رسول ہیں ان سب سے گزارش کروں گا کہ آپ تو فیضان مدینہ میں آ جائیں. مدنی مذاکرہ ہوگا، دیگر انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع ملے گا، عبادات ہوں گی. آج صلاۃ و تسبیح پڑھیے، نوافل کی کثرت کیجیے، قرآن پاک پڑھیے، دعائیں مانگیے. آج خصوصیت کے ساتھ یہ رات عبادت میں گزارنے کی رات ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوگی اللہ پاک کی رحمت سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر
फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बढ़ते हैं सलातो सलाम की तरफ। मदीना अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु کھلے آنکھ